پوجتے ہو میں ان کا پوجنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ریان زینب آپ ہیں؟ جوائن نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بولے عباس سے روکے سرور، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ بولے عباس سے روکے سرور، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ بھیجو ان سب کو پانی پلا کر، بھیجو ان سب کو پانی پلا کر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ سوچتے کیا ہو ہے در کے جانی، کیا ہے مہما سے بڑھ کر یہ پانی۔ سوچتے کیا ہو ہے در کے جانی، کیا ہے مہما سے بڑھ کر یہ پانی۔ کھول دو منہ کپالوں کے اٹھ کر، کھول دو منہ کپالوں کے اٹھ کر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ کام ہم سب کا ہے رہنمائی، چاہیے ہے بروں سے بھلائی۔ کام ہم سب کا ہے رہنمائی، چاہیے ہے بروں سے بھلائی۔ رحم آتا ہے مجھ کو تو اس پر، رحم آتا ہے مجھ کو تو اس پر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ بھول جاؤ اب اس کی خطا کو، جوش میں لاؤ بحر عطا کو۔ تم ہو دل بند ساقی کوثر، تم ہو دل بند ساقی کوثر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ فکر بچوں کی عباس کیا ہے، میرے ان بے کسوں کا خدا ہے۔ فکر بچوں کی عباس کیا ہے، میرے ان بے کسوں کا خدا ہے۔ پانی جو کچھ ہو دے دو برادر، پانی جو کچھ ہو دے دو برادر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ شرم آتی ہے در کے جانی، مانگتے ہیں یہ سب ہم سے پانی۔ شرم آتی ہے در کے جانی، مانگتے ہیں یہ سب ہم سے پانی۔ آج بن جاؤ تم میرے کوثر، آج بن جاؤ تم میرے کوثر،
بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر، ہم بھی ایک روز یہ دکھ سہیں گے، ہم بھی جنگل میں پیاسے رہیں گے، ہم بھی ایک روز یہ دکھ سہیں گے، ہم بھی جنگل میں پیاسے رہیں گے، دیکھا جائے بھلا ہم سے کیوں کر، دیکھا جائے بھلا ہم سے کیوں کر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر، ہائے پایا نہ پانی ذرا سا، کربلا میں تھا شوکت وہ پیاسا، ہائے پایا نہ پانی ذرا سا، کربلا میں تھا شوکت وہ پیاسا، کہہ رہا تھا جو ایک روز رو کر، کہہ رہا تھا جو ایک روز رو کر، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر، بولے عباس سے رو کے سرور، بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور میں گزارش کروں گی ذاکرہ ہنا دوسا صاحبہ سے کہ وہ آئے اور خطابت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا القاسم محمد اللہم محمد وآل محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صدق اللہ العلی العظیم۔ جی مولانا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نباج تھوڑی بریک ہو رہی ہے میرے پاس۔ فون مائک آن ہے سب کے، دو لوگوں کے۔ تو آف کریے زینت، پلیز آف دا مائک، ذرا میسج دے دینا زینت کو۔ جی جی میں صدق اللہ العلی العظیم۔
ہم سب مل کر مولا کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعنا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کی تلاوت کی میں نے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک بہت ہی آسان لفظوں میں جو کہا جائے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، کہ دین انسان کے جینے کے طریقے کو کہتے ہیں. یعنی ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں، اپنے دن اور رات گزاریں، یہ اس کو کہتے ہیں دین. یعنی کہ ہمارا جو زندگی کا طور طریقہ ہو وہ اس کو کہتے ہیں اسلام. یعنی دین زندگی کا طور طریقہ گزارنے کا، دن اور رات ہم کیسے گزاریں، اور اس کو اللہ نے نام دیا، پروردگار عالم نے، اسلام. یعنی وہ جو سلامتی ہے. بس پروردگار عالم یہاں پہ جہاں پہ کہہ رہا ہے پروردگار کے دین، اب ہم سب اپنے ذہنوں میں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے جینے کا طریقہ اسلام بنایا، لیکن یہ تو بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، جو ہماری زبانوں پہ عام طور سے ہوتا ہے. لیکن پھر وہیں پہ سورہ بقرہ کی 188 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، دین کیوں دیا میں نے تمہیں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ اکبر. یعنی ہمارے ذہنوں میں جو بات، جو سوالات، ہر جنریشن ٹو جنریشن یہ سوال اٹھتا ہے، اسلام تو، دین تو بہت مشکل ہے، رات اور دن کیسے گزارنا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے آسان ہے بہت دین. اسی لیے کیونکہ تم کو پروردگار تمہارا رب العالمین، وہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور اتنی محبت سے خلق کیا ہے کہ تم اپنے وجود کی طرف دیکھو، اپنی پرسنالٹی کو ذرا محسوس کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ بنانے والے نے کتنی محبت سے بنایا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ہر چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہوں، مجھ میں جو ہے وہ کسی اور میں نہ ہو. تو پروردگار عالم نے بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کبھی ہمارے تھم کے جو نشان ہیں ان کو بنایا تو بالکل ڈفرینٹ بنایا، جو کہ انسانوں کے لیے بہت مشکل تھا. ہماری آئیز کے اندر جو ہماری ریٹینا ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ سب سے الگ ہے. اسی لیے آئی جب امیگریشن میں ہم کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آئی امیگریشن کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تاکہ ہر انسان، ہر پرسنالٹی کی جو پہچان ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کہ کروڑوں اربوں لوگ ہوں اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا بندہ پہچانا جائے، میرے بندے کی ایک الگ پہچان ہو. میرا بندہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک الگ پرسنالٹی بن کے دنیا کے سامنے آئے.
परवरदिगार आलम भी यही चाहता है कि जिसने इस दीन को एक्सेप्ट किया है, जिसने इस दीन को पहचाना है और उस पे अमल किया है, उस अपनी जिंदगी के तौर तरीके को उसमें ढाला है, तो फिर उसकी पहचान बिल्कुल अलग हो जाती है। और ये परवरदिगार का ऐलान है कि इस दीन को मैंने बहुत आसान बनाया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। और जहां दीन की बात आई तो वही परवरदिगार आलम ने सूरे माइदा की 3री आयत में ऐलान गदीर के वक्त फरमाया कि मैंने इस दीन को चुन लिया है और इसको तमाम कर दिया, इसकी सारी मुकम्मल कर दिया है, यानी परफेक्ट हो चुका है दीन। और फिर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, यानी जितनी नेमतें अब तक मिल रही थी वो वजूदे पंजतन पाक के सदक़े में मिल रही थी, लेकिन अब आज जो तुम्हारा मौला बना है उसके सदक़े में अब उसके जरिए से मैं तुम्हें कयामत तक की नेमतें अता करूंगा। अब अलग से कोई नेमतें अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इस दीन को पसंद किया है, उस जिंदगी के तौर तरीके को पसंद किया है, उस इस्लाम को पसंद किया है जिसमें मौलाए मुश्किल कुशाए दो जहां को मैंने मौला बना के ऐलान गदीर कर दिया है। गदीर में ऐलान करवा दिया है अपने उस सादिक और अमीन रसूल अकरम के जरिए कि अब कायनात में न कोई और मौला हो सकता है, न, यानी पहचानो कि मैंने किस दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया, किस दिन नेमतों को तमाम किया, किस दिन मैंने इस दीन को पसंद कर लिया। क्यों पसंद कर लिया रब्बुल आलमीन? हमारे जहन के दीन तो रसूल अल्लाह के पास भी था ना, तो उस दिन क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने दीन को पसंद कर लिया है? क्योंकि दीन उस वक्त मुकम्मल नहीं था। रसूल के जाने के बाद कोई तो हो जो इस कायनात को संभालने वाला हो, कोई तो हो जो अल्लाह के बंदों से रसूल के जैसी रहमतुल लिल आलमीन के वजूद को बाकी रखते हुए उनकी रहमत के जरिए उनकी मोहब्बत को दुनिया के सामने शो करे, पेश करे कि मैं वो हूँ जो नुमाइंदे रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तुम्हारे जिंदगी की हर मुश्किल आसान कर सकता हूँ, तुम्हारे जिंदगी के हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। और कभी भी कायनात में कोई भी बात ऐसी हो जो कायनात में कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा मौला मुश्किल कुशाए जहां जिसको मनकुन तो मौला की सनद मिली है वो उस चीज को हल कर सकता है, उस परेशानी को दूर कर सकता है। अल्लाह अकबर। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वअज्जिल फरजहू। और इसीलिए परवरदिगार आलम आगे इस आयत में फरमा रहा है कि अहले किताब ने इल्म आने के बाद ही झगड़ा शुरू किया है। यानी रसूल के जमाने तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, जब उसे भेज दिया है जो बाबे मदीनतुल इल्म है, उसके बाद ही सारे इख्तलाफात हुए हैं। और उसके बाद परवरदिगार कह रहा है क्यों हुए ये इख्तलाफात? इसलिए क्योंकि आपस की शरारतों की वजह से, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशें, शरारत क्या होती है इंसान की? वो यही तो चाहता है कि जो मैं कहता हूँ सब लोग वही माने। हर इंसान यही चाहता है ना भाई कि अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए, चाहे फैमिली हो, चाहे खानदान हो, चाहे एक सिटी हो, हर कोई ये चाहता है भाई जो मैं कहूँ वही सब लोग माने। लेकिन परवरदिगार आलम बता रहा है कि इल्म आने के बाद, यानी जब अल्लाह का दीन आ गया, कुरान मजीद आ गई, उसके बाद दूसरों की मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। और जो भी उसके बाद परवरदिगार आलम इस आयत में फरमा रहा है, जो भी अल्लाह की आयात इलाही का इनकार करेगा तो खुदा बहुत जल्द
حساب لینے والا ہے، وہ سریع الحساب ہے، اتنی جلدی حساب لینے والا ہے. یعنی پروردگار عالم ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھو جب دین تم کو بتا دیا گیا ہے تمہیں کیسے جینا ہے، تو اب اپنی خواہشوں کو اس میں شامل مت کرو، یہ تمہاری شرارت ہے. جو اگر تم شامل کرتے ہو تو یہ آیات الہی کا انکار ہو جائے گا. اور یہ جان لو کہ جو زندگی گزارے گا دین اسلام کے اوپر، جو اپنے زندگی کے صبح و شام، رات اور دین اس اللہ کے احکام پر گزارے گا، تو پروردگار عالم بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے انسان کو، تو انسان بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اپنے دن اور رات کے وقت کو بہت سوچ سمجھ کے گزارتا ہے. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں میری بہنوں کہ جہاں ہم رات دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آج بھی ہم سب کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین الہی کے اوپر مکمل طور سے عمل کرنا شروع کر دیں. جس چیز کو ہم آج نہیں کرتے یا پاسٹ میں جو نہیں کرتے تھے وہ اب ہم شروع کر دیں، اور جو آج نہیں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اب سے ہم شروع کر دیں. کیا ہم رات دن عید غدیر آئی کتنا ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، کتنا ہم نے اپنے وقت کے امام سے وعدہ کیا. مولا آج عید غدیر کا دن ہے، آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دین اسلام کے جو بھی زندگی گزارنے کے احکام رب العزت نے بھیجے ہیں ان سب کو ہم فالو کریں گے، ان سب پر عمل کریں گے. کیونکہ جب بھی ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں تو پروردگار ہمیں ہوشیار کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دین تو میں نے مکمل دیا ہے تمہیں، اور اب جب تم اس پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے تو آج جو بھی نظر آ رہا ہے دنیا میں، جو بھی انگلیاں اٹھ رہی ہمارے دین کی طرف، کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، یہ سب اس کے ہم ذمہ دار ہیں. کیونکہ آج آپ دیکھیں دنیا میں جہاں ظلم و ستم، جہاں پیلسٹائن میں اس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظلم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن جب استقامت ہوتا ہے، صبر طاقت بن کے آگے آتا ہے، تو پھر ایسی طاقت بن جاتا ہے کہ دشمن چاہے اسلحے کم ہوں لیکن دشمن کو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، ہار کھانی پڑتی ہے، جو آج پیلسٹائن میں دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. وہیں ہم غور کریں کہ آج جب دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کی سربلندی نظر آنے لگے، پرچم لہرانے لگے، تو لوگوں کو برغلانے کے لیے، لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے کلام الہی کو جلایا جا رہا ہے. ہم غور کریں کتنا مطلب اس کلام کو جلایا جا رہا ہے جو الہی کلام ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں کا کلام نہیں ہے، وہ نور خدا بندی ہے. اسی لیے تو آقا بہجت فرماتے تھے نا کہ تم امام کی زیارت کے انتظار کر رہے ہو، ارے روز قرآن مجید کھول کر پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، وہ ہے نور، وہ امام کی زیارت ہے تمہارے لیے. اور اللہ اکبر. جہاں کاروان بی بی زینب اور سارے قاریان قرآن گروپ میں اللہ سلامت رکھے قرآن مجید پڑھنے والوں کو، اور آج دنیا ہمیں اور انکریج کر رہی ہے کہ قرآن مجید تم ان کاغذات کو جلا سکتے ہو. پروردگار عالم ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنے وجود میں اپنے زبان سے اتنا حفظ کر لیں کہ دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جلا سکتے، وہ کبھی جلا نہ سکیں. اور اللہ اکبر. ابھی کیونکہ میں نے 2 دن پہلے ہی میں نے ایک وہ دیکھا تھا کہ ایران میں ایک شخصیت ہے جس نے اتنا کام کیا ہے 14 ایئرز تک، اور آج جب قرآن کھول کے اس سے کہیں سے بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ اس روانی سے جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک یہ
امام کی مدد اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہماری نیت جاننا چاہتا ہے، اللہ ہمارا جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم کیوں نہیں وہ جذبہ جگائیں۔ پروردگار ہمیں وہ طاقت عطا کر، وہ ہمت عطا کر، ہمیں وہ شوق اور جذبہ عطا کر کہ ہم بھی سوچیں کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسے حفظ کر سکیں، کیونکہ یہ زبان نہ جانے کیا کیا کہتی ہے۔ کاش کہ یہ زبان وہ بولے جو پروردگار عالم چاہتا ہے، جو پروردگار عالم کا کوٹیشن ہے۔ ہم نہ جانے کتنے کوٹیشن دنیا کے لوگوں کے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کلام زبان پہ آ جاتا ہے تو انسان کا یہ مٹی کا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اور وہی ایک شخصیت میں وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ارے اسلام کا جو وجود ہے وہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہم خود سوچیں کہ پروردگار عالم نے اسلام میں عدالت رکھی ہے، اور جہاں ہماری یہ بیسک یہ روٹس ہیں اسلام کے، تو وہی امامت ہے جو پوری کائنات کی اتھارٹی رکھتی ہے، اور وہ جسے اللہ نے دین میں شامل کیا اور اعلان کیا اس دن جو عید خطیر کا دن تھا۔ اسی لیے سب سے بڑی عید عید عظیم، عید اکبر، عید غدیر ہے۔ اور وہی ہم دیکھیں کہ جب کلام الہی زبان پہ ہوتا ہے، اور جہاں امام سے محبت کرنے والا جب کلام الہی بیان کرتا ہے تو وہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ فضیلت امام بیان کرتا ہے۔ آج جس شخصیت کی شہادت کی تاریخ ہے، کون ہے وہ؟ میثم تمار ہم کہتے ہیں انہیں، لیکن کیسا وجود ہے۔ آج نہ جانے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے، آج کون انہیں یاد کرتا ہے؟ لیکن جا کے دیکھیں عراق میں، آپ سب نے زیارت کی ہوگی کہ کتنا خوبصورت روضہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور میثم تمار ایک غلام تھے جسے مولا علی نے خریدا تھا، لیکن مولا علی ان کو اپنے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا تھا، ان کی روزی روٹی کے لیے وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، اسی لیے ان کو تمار کہا جاتا ہے۔ اور وہ ان کے اندر ایسی اسرار ہیں کہ آج بھی جب ان کے روزے پہ جا کر کوئی دعا مانگتا ہے، اور میں نے اتنے واقعات پڑھے ان کے کہ ایسے غیب سے مدد کی ہے میثم تمار، جناب میثم تمار نے، کہ پروردگار عالم نے ان کے وجود کو، ان کے نام کو ایسا معجز نما اور ایسا بافضیلت بنا دیا ہے۔ کون تھے وہ؟ مولا کے غلام تھے۔ اللہ اکبر! کاش مولا ہمیں بھی ایسی جذبہ اور ایسی توفیقات عنایت ہو جائے آپ کے صدقے میں کہ میثم تمار کی طرح ہماری زبان بھی فضیلت مولا کائنات بیان کر سکے۔ دنیا میں تو ہم آج کہتے نا کہ آج کہا جاتا ہے، جب مجھ سے بھی کہا جاتا ہے کہ مجلس کو خطاب کریں، تو بے شک ایک ہیبت ہوتی ہے، بہت ہیبت ہوتی ہے کہ کلام الہی کو بیان کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مطلب اتنا وزن، اتنی ہیبت، اتنا احترام، اتنا رسپیکٹ پروردگار عالم ہمارے قلب کو عطا کرے کہ ہم میں طاقت آئے کہ ہم بیان کر سکیں اللہ کے وجود۔ ایک ایک لفظ کو سمجھنا اور بیان کرنا بہت بڑی بات ہے بہنوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان کا کہتے نا کہ بہت ہمت کرنی پڑتی ہے، اور بے شک پروردگار عالم مدد کرتا ہے، لیکن آسان سے ایک ممبر پہ بیٹھ کر، ایک کرسی پہ بیٹھ کر بیان کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جو پورا کا پورا وجود محبت مولائے کائنات میں ڈوبا ہو، اس کو تو جب دار پہ، جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ مسکرا مسکرا کر مولا کے فضائل بیان کرتا ہے کہ دشمن بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے۔ اور بے شک جس کے خلقت میں اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے، جس بندے میں، جب اللہ کی ہر اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کے ہر حکم پہ چلتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے،
تو اس کے دل میں ایسے، اس کے قلب میں ایسی رسول اور امام کی ایسی محبت آ جاتی ہے کہ نہ دنیا کے ظلم و ستم سے گھبراتا ہے، نہ ان دنیا کی پریشانیوں سے گھبراتا، اسے ہر مشکل اتنی آسان نظر آتی ہے۔ اور سب سے ہم سب کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جس کے دل میں مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی محبت گھر کر لے، ارے اپنا مقام بنا لے، اس کو تو موت سے بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب مولائے کائنات نے میثم تمار سے کہا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب میثم تمار مولا سے ملے تو مولا نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام سالم ہے، اور مولا نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، تمہارا نام سالم نہیں ہے، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نام میثم ہوگا۔ یعنی مولا رسول اللہ نے مولائے کائنات کو میثم تمار کی بارے میں بتا دیا تھا، اور مولا جانتے تھے کہ میثم سالم مجھ سے ملیں گے اور میں ان کا نام میثم بتاؤں گا انہیں، کیونکہ یہ رسول اکرم کی صادق زبان سے رکھا گیا نام ہے۔ اور پھر یعنی میثم کا مطلب ہوتا ہے جو بہت بہادر ہوتا ہے، ویری بریو پرسن کو میثم کہتے ہیں۔ اور وہ جو اتنے بہادر تھے کہ ایک بار وہ کشتی میں جا رہے تھے، اور مطلب اتنا زیادہ ان کو قرآن پہ عبور تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اس پر لوگوں کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک بار جب وہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک فیری یا چھوٹی سی بوٹ جو بھی ہوگی، اس میں اچانک بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا معاویہ معاویہ مر گیا ہے۔ تو سب لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ اچانک کشتی میں بیٹھ کے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی نیوز نہیں آئی، لیکن پھر بھی اور چند دنوں کے بعد پتا چلا، لوگوں تک خبر پہنچ گئی کہ معاویہ مر چکا ہے۔ تو دیکھیں جو قرآن مجید کے اور دین سے محبت کرتا ہے، مولائے کائنات کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کے کیسے کیسے اسرار یعنی راز الہی اس کے سامنے بہت آسان اور عیاں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، کہ ان کو اپنے آپ علم سے ہو گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اور اسی طرح جب ابن زیاد نے ان کو اس لیے گرفتار کیا کہ وہ مولائے کائنات کے چاہنے والے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو دار پہ اسی درخت پہ جسے وہ روز پانی دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسی مولائے کائنات سے ملاقات کا جذبہ تھا کہ یہ نہیں کہ اس پیڑ کو کاٹ دے، بلکہ یہ کہ اس پیڑ میں جا کے روز پانی دیا کرتے تھے کہ یہ ہرا بھرا رہے، اور وہ شہادت کی زندگی، حیات ابدی مجھے اس درخت پر ملے گی، لیکن اے درخت تو ہرا بھرا رہنا کہ تجھے میرا وزن اٹھانا ہے، اور میرا ہی وزن نہیں اٹھانا، اس فضیلتوں کا بھی وزن اٹھانا ہے جو میری زبان سے مولائے کائنات کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ اکبر، جب ابن زیاد نے انہیں دار پہ چڑھایا تو انہوں نے فوجیوں سے یہی کہا ابھی کہ تم مجھے کہا کہ تمہیں اگر تم نے مولا کچھ بھی اب بیان کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا، تم مجھے قتل ہی نہیں کر سکتے ابھی، کیونکہ میرے مولا نے مجھ سے فرمایا، میرا صادق الوعد مولا نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک تمہاری زبان نہیں کاٹی جائے گی تب تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا یقین تھا میثم کو۔ پروردگار عالم ہم سب کے بھی یقین میں اضافہ فرما دے، ہمیں بھی وہ جذبہ اور محبت عطا کر دے پروردگار جو ایک غلام کے اندر تھا۔ پروردگار کے کیسی محبت تھی کہ جب دار پہ چڑھائے گئے تب بھی مسکرا رہے تھے، جب فضیلتیں بیان کر رہے تھے، اور اس وقت جب دار پہ چڑھایا جاتا تھا تو یہ نہیں تھا کہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب میں نے پڑھا تو خنجر کو پیٹھ میں گھونپ دیا جاتا تھا، اور اس سے
पेड़ से बांध दिया जाता था, यानी जिस्म से खून बह रहा था पीठ से, और उस तरह खड़े होकर अपने आप को संभाल कर दरख्त पे, और फिर फजाइल मौलाए कायनात बयान हो रहा था। अल्लाह अकबर। सचमुच अगर वक्त का इमाम इंतजार कर रहा है तो ऐसे जज्बों और ऐसी मोहब्बत का इंतजार कर रहा है। परवरदिगार आलम हमें ऐसी मोहब्बत अता कर दे आज के दिन कि तेरे उन बंदों के सदक़े में कि जिनको तूने इतनी फजीलतें अता की है कि मेसम दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके रोजे पे यार लाखों करोड़ों लोग ज़ायरीन बन के जाते हैं। ए मेसम, तुम्हारे सदक़े में अल्लाह हमें भी वाली की ऐसी मोहब्बत डाल दे हमारे दिलों में, हम भी इसी तरह शहादत की मंजिलों तक पहुंच जाए। हम गौर करें बीवियों, हमारी बहनों, कि कैसी मोहब्बत है। आज हम दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो मौलाए कायनात की एक एक गुलाम का वाकया है। लेकिन हम जहाँ देखते हैं, हमें नजर आता है कि अहले बैत के घर में छोटे छोटे बच्चों के अंदर दीन की ऐसी मोहब्बत है, उस दीन की जिसे अल्लाह ने पसंद किया है, उस इस्लाम की जिसे अल्लाह ने ऐलान किया है गदीर में कि मैंने इस दीन को पसंद किया है, इस्लाम को पसंद किया है। और उसके बाद परवरदिगार आलम खुद फरमा रहा है कि जो भी इस्लाम के अलावा दीन लेकर आएगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी जिंदगी चाहे कैसे भी गुजार लो, लेकिन अगर वो इस्लाम के ऊपर नहीं है तो वो कबूलियत जिंदगी नहीं है तुम्हारी। और हम सब जब ज़ियारत आशूरा रोज पढ़ते हैं, रोज न जाने कितनी दुआएं मांगते हैं और हमारी कितनी हाजतें पूरी होती है, कितने बीमारों को शिफा मिलती है, कितने हमारे मरहूमीन के उसके सदक़े में दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन हम एक उसमें लाइन पढ़ते हैं ना मेरी बहनों, कि परवरदिगार हमारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ हो और हमारी मौत भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारा हमारा जिंदगी का तौर तरीका अलग हो जाए। दीन इस्लाम मुश्किल है, अल्लाह ने मुश्किल बनाया ही नहीं, उसने ऐलान कर दिया, तो ये हमें गौर करने की जरूरत है। और अगर मुश्किल होता तो क्या बच्चे भी दीन इस्लाम से इतनी मोहब्बत करते? क्या दीन इस्लाम के हर एहकाम को पूरा करते? ये कैसे रसूल के अहले बैत है। हमें नजर आता है ना कि कहाँ जहाँ बेटे भी इस दीन से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि पूरा वजूद, कहते हैं ना कि हर अइम्मे तहरीन क्या है, ये कुरान नातिक है, बोलता हुआ कुरान है। लेकिन जहाँ इस घराने की बेटियों को देखा जाए तो वहां भी क्या नजर आता है, ये भी पूरे वजूद से अपने आप को दीन इस्लाम से मोहब्बत करती हैं। इस तरह से मोहब्बत है, इस तरह से मोहब्बत है कि अपने बच्चों को दीन के लिए पेश करती हैं, लेकिन कभी शिकवा और गिला नहीं करती, बल्कि फख्र करती हैं। हमें नजर आता है ना, आज जहाँ आज शहादत मीसम में तमार है, वहाँ कल जनाबे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों की भी शहादत है। ये बच्चे कौन हैं? ये मौलाए कायनात की बेटी के बच्चे हैं, यानी मौलाए कायनात के नवासे हैं। उम्र लिखी जाती है, जो जीशान मौला अल्लामा जीशान हैदर जवादी मरूम ने लिखा है, 10 साल से दोनों बच्चों की उम्र कम है। और वो 10 साल से बच्चों की उम्र कम हो, वो कितना दीन जानता होगा हम हमारी नजर में। लेकिन अल्लाह अकबर, अहले बैत के चाहने वाले किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। जब जनाबे मुस्लिम को शहीद किया जाने लगा और जनाबे मुस्लिम को लगा कि मेरे बच्चे अब उनकी मैं हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अब मुझ पूरी मेरे कत्ल का इंतजाम हो चुका है। तो वहां के काजी, शरई काजी को बुला के हजरत मुस्लिम ने कहा कि इन बच्चों को आप किसी ऐसे ग्रुप में
पहुंचा देना कूफे के बाहर, कि जहाँ पे जो लोग मदीने जा रहे होंगे उस काफिले में जाके दे देना, ये बच्चे मदीने पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जनाबे मुस्लिम से वो बच्चे बिछड़ गए और उनको लेकर काजी शरई जा रहे थे वहां, लेकिन उनको खुद वहां पे उन्होंने अपने गुलाम से भेजा अपने बच्चों को, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो काफिला जा चुका था। और जब वो उनको लेकर वापस आया गुलाम, तो काजी शरई ने कहा, "ए प्यारे बच्चों, मैंने जनाबे मुस्लिम से वादा किया था कि मैं आपको बड़ी मोहब्बत से अपने पास रखूंगा और आपको काफिले तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया है कि जो भी मुस्लिम के बच्चों को छुपाएगा और जिसे खबर होगी कि वो कहाँ है और नहीं बताएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ए प्यारे बच्चों, तुम्हारे बाबा कत्ल हो चुके हैं। छोटी सोचे, हम गौर करें कि 10 साल से छोटे बच्चे जो अपने वतन से दूर अपने बाबा के साथ आए, और जब उनको ये खबर मिली कि मेरे बाबा कत्ल हो चुके, शहीद होकर दिए गए हैं, उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। बच्चों ने गिरिया किया और कहा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि हम किसी तरह मदीने चले जाए। उन्होंने काजी शरई ने उन्हें रास्ता बताया और कहा, बच्चों रात को चलना और दिन में छुप जाना और इस तरह जाना। लेकिन इतने छोटे बच्चों को रास्ता कैसे याद हो सकता है? वो कूफे के, आप सब जानते हैं कि वो रेगिस्तानी रास्ते कहाँ बच्चों को याद होंगे, जहाँ उस जमाने में तो ठीक से रास्ते भी नहीं पता चलते थे। वो बच्चे रास्ता भूल गए, और जब उन बच्चों को दिन में देखा तो मैं कहा थे, वो तो कूफे में फिर वही इब्ने ज़ियाद के महल के पास खड़े थे। वो यानी घूम के बेचारे बच्चे वहीं पहुंच गए थे, और उस वक्त जब उन्हें पता चला कि ये मुस्लिम के बच्चे हैं, तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। खाने के लिए कुछ न दिया जाता था, बल्कि चंद नवाले रोटियों के होते थे जो उन्हें मिलता था। लेकिन अल्लाह अकबर, अहले बैत के घराने वाले कि शुक्र खुदा के सिवा तो कुछ करते ही नहीं। एक दिन जो मशकूर नाम का जो वो था, दरबार था कैद खाने का, वो आया तो कहने लगे, जो बड़े थे मोहम्मद नाम था, छोटे का इब्राहिम नाम था, उन्होंने कहा, क्या तुमने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो? तुम? कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। कहा, तुमको पता है हम रसूल के खानदान वाले हैं? कहा, अच्छा, हमारी जाने फिदा, तुम रसूल के खानदान के हो? कहा, हाँ। कहा, तुम्हें पता है तुम अली मुर्तजा को जानते हो? कहा, हाँ मैं जानता हूँ। कहा, हम उनके नवासे हैं, हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं, हम अपने बाबा से बिछड़ गए और कैद खाने में आ गए हैं। बस मशकूर ने कदमों पे गिर कर कहा है, मेरे शहजादों, आज कैद खाने का दरवाजा खुला है, तुम चले जाओ। जहाँ तुम रास्ता रात को चलना, दिन में छुप जाना। वो बच्चे शुक्र करते हुए रात को निकल गए, और उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने मशकूर को इतनी सजा दी, लेकिन वो बच्चे चलते चलते एक पेड़ के ऊपर छुप गए थे। कनीज पानी भरने के लिए आई, और उसने जब पानी भरने की कोशिश की तो पानी के अंदर उसे कुछ खूबसूरत 2 बच्चों की शक्ल दिखाई दी। उसने उस पेड़ के ऊपर नजर की तो देखा कि 2 खूबसूरत बच्चे हैं। बस कहा, बच्चों नीचे उतर आओ, बताओ तुम कौन हो, तुम ऊपर कौन हो? जब बच्चों ने बताया कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं, वो कनीज उन्हें अपनी मालिका के पास लेकर आई। अरे वो मालिका अहले बैत की चाहने वाली थी। उसने बच्चों को उनको गुस्ल दिलवाया, उनको सब कुछ आराम से खाना खिलाया, एक कमरे में रखा। बच्चों ने कहा, काश के
یہ مومنہ اتنا ہمارا خیال کیا اس نے، اے پروردگار اسے وہ اجر عظیم عطا کرنا، دعائیں دیتے رہے، آپ کو رسول اللہ اجر دیں گے، آپ کو مولا کائنات اجر دیں گے۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ اس کا شوہر حارث، ایک کسی روایت میں کوئی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا حارث، لیکن جب وہ تلاش کرتا کرتا تھک چکا تھا اور اس گھر میں آیا اور اس نے جب بیان کیا، اسی وقت بچے نیند سے جاگ کر اپنا خواب ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور بابا نے کہا میرے عزیز بچوں تم بہت جلد ہم سے آ کر ملو گے۔ بس اس نے جیسے ہی آواز سے سنی، دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا تیرے فرات کی طرف لے چلا۔ جب وہاں قریب پہنچا تو اپنے غلام کو کہا ان کے سر قلم کر دو، اور اس کے لیکن غلام نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، ان معصوم بچوں نے کیا کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا، اس نے بھی قلم نہیں کی، اس نے خود ان بچوں کے سر، لیکن قتل ہونے سے پہلے دونوں بچوں نے کہا حارث ہمیں 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، شاید یہ ہماری آخری نماز ہے۔ اور اس کے بعد بڑے نے جیسے ہی نماز ختم کی، حارث نے ان کے سر کو قلم کیا اور جسم کو پانی میں ڈال دیا، سر کو اپنے پاس رکھا۔ ارے پانی اس جسم کو سنبھال کر رکھے رہی، اور دوسرا بھائی جیسے ہی اس کا تن پانی پر آیا کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ارے ان ننھے بچوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اے پانی تو نے ان بچوں کو اپنے اوپر ان کا جنازہ سنبھال لیا اور مسیب تک پہنچا دیا۔ آج ان دونوں بچوں کی قبر مسیب میں ہے۔ ہاں ذہن میں آتا ہے اے پانی تو نے کتنا بڑا کام کیا کہ وہ بچے آج ان کو قبر ملی، آج ان کا روزہ ہے۔ لیکن اے پانی، اے فرات کا پانی، تو عاشور کے روز کہاں تھا؟ کاش کہ تو خیمے تک پہنچ جاتا تو علی اصغر تو بچہ تھا۔ ارے وہ 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ہائے وہ شوبہ تیر جس سے وہ نازک ساگ سے کرتا، ارے وہ 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وإنا إلیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما باری الہ اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ باری الہ تجھے واسطہ ہے طفلان مسلم کا، ان کے بے وطن ہونے کا پروردگار، ان کی شہادت کا، ان معصوم بچوں کی اور شہزادی علی اصغر کے بہتے ہوئے خون کا واسطہ پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں ہم سب کو ان کے انصار و اوان میں شمار فرما۔ پروردگارا ہم سب کو دین سے محبت، اللہ تیرے کے حکام سے محبت کا جذبہ اور توفیقات عنایت فرما۔ پروردگارا جتنے لوگ مومنین مومنات اور انسانیت بیمار ہے، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ باری الہ ہر مومن و مومنات کی مشکلات کو دور فرما۔ باری الہ ہر سب کی زندگیوں میں آسانی فراہم فرما۔ پروردگارا ہم سب کے علم اور ایمان میں اضافہ فرما۔ باری الہ ہمیں
ہم سب کو ایسا علم عطا کر جو ہمارے قلب کو نورانی بنا دے. پروردگارہ ہمارے ایمان کو اتنا مستحکم اور یقین میں بدل دے کہ ہم ہمارے یقین کو ہمارا وقت کا امام قبول فرمائے. پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اگر دنیا سے تو ہمارے موت کے وقت تو ہم سے راضی ہو رہنا. پروردگارہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ تیرے کلام کو جلایا جا رہا ہے. پروردگارہ وقت کا امام بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا. پروردگارہ جناب عباس کو، ان کی بہن کے بچوں کا پرسا، رسول اکرم کو، پنجتن پاک سارے ام طاہرین کو، طفلان مسلم کا پرسا، جناب میثم تمار کا پرسا، ہم سب گنہگار کنیزوں کی طرف سے. پروردگارہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم. یا حسین، Ya Hussein, Ya Hussein, یا حسین Ya Hussein. کے پسر ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر. نیم جارو تیرے اپنی جان کو، اپنی جان کو تیرے کچھ نہ ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر. کہیں دیکھے یہ بل یہ دیکھیے تیغ ہائے دونوں کے سر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر. تحریر شاہی اپنے بادہ کی آئے مسلم کے پسر، آئے مسلم کے پسر. کون کوفے جا کے مسلم سے کہے، جا کے مسلم لہر فرما اکیلا تیج گر. آئے مسلم کے پسر، آئے مسلم کے پسر. اپنی آہوں ٹھوپی تھی
गजब के प्यासे, थे गजब के प्यासे, अपनी होठों पे थी, चल पड़े शहजादे सूए हौज़े कौसर, आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, रोके सोचा ने कहा कुछ तरस था ये जुल्म न कर, आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, इस तरह कत्ल दोनों बच्चे, दोनों बच्चे इस तरह कत्ल हुए, होगा एक हश्र सुनेगी मादर, आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, आए अशरफ जब लहू आ गए आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, आए मुस्लिम के पेसर, या हुसैन Ya Hussein, Ya Hussein, या हुसैन या Ya हुसैन। Hussein, Ya Hussein. करीब कूफा पैगंबर के जब हरम आए, झुकाए शर्म से वो सर, असीर गम आए, ये नौहा करते हुए असीर गम आए, नबी की आल पे अल्लाह क्या तबाही थी, हुसैन मर गए और रोने की मनाही है, अब इस तरह से रिवायत है मोमिनों ये रकम के जब गए दर कूफा के पास अहले हरम, लटक रही थी वहाँ लाशे मुस्लिमे पुरगम, निगाह पड़ गई ज़ैनब की उस पे वाए सितम, कहा सकीना ने रो रो के जी तड़पता है, ये किस शहीद का लाशा पुपी लटकता है, ये किस शहीद का लाशा पुपी लटकता
लगता है। हमें बताओ कि फटी हमारी छाती है, कि इस शहीद से बुए करा बताती है। ये लाश हमको गरीबी अजब दिखाती है। फूफी बताओ सकीना की जान जाती है, कसम खुदा की नहीं दिल को चैन है ज़ैनब, ये बेकसी में मिसाले हुसैन है ज़ैनब, ये बेकसी में मिसाले हुसैन है ज़ैनब। हाय फूफी से की है सकीना ने जिस घड़ी तकरीर, तो सर को पीट के बोली ये ज़ैनबे दिलगीर, कि किस तरह से न अहवाल तेरा हो तफसीर। फूफी ने सारे यही है और अव्वले शबीर, सिवाय शुक्र इलाही न कुछ कलाम करो, चचा की लाश के सदक़े गई सलाम करो, चचा की लाश के सदक़े गई सलाम करो। हाय ये सुन के आबिद बेकस ने ये भी रो के कहा, खुदा के वास्ते खोलो तो मेरे हाथ जरा, चचा की लाश को सजाद भी करे मुजरा। ये सुन के लाश मुस्लिम भी हाय कांप उठा, कहा पुकार के ज़ैनुल सलाम ले, यतीम बिनते रसूल खुदा सलाम ले, यतीम बिनते रसूल खुदा सलाम ले। हाय चचा को बाप को भाई को कत्ल कर डाला, हमें बुखार है लेकिन नहीं दवा ओ ग़िज़ा, तमाम राह में फाके पे फाके हमने किया, और इससे कहते हैं चल जल्द जल्द वावेला, लबों पे जान भी है सितम से आदा की, कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के, कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के। हाय नबी की आल है बलवे में आज नंगे सर, हर एक इंतहकारत से कर रहा है नजर, पदर की लाश पड़ी है जमीन के ऊपर, सर उसका नेज़ा कूली पे है लहू में तर, पदर नहीं के मदद को हमारी आएगा, खुदा ही हमको अब इस कैद से छुड़ाएगा। या हुसैन 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 या हुसैन। हिना बाजी अब ज़ियारत पढ़ाएंगी? ज़ियारत फर्जंदान जनाब मुस्लिम। अस्सलामु अलैका या क़ुर्रत ऐन रसूल, अस्सलामु अलैका या फ़लज़ाती कबद अब्ने अम्मे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैकुम, या नासिर सिबत रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुमा अय्युहस्साबिक़ान फ़ी शहादते मिन ज़ियर रहमत रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अय्युहा शहीद नफ़ी नुसरत दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मज़लूमान, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मज़लूमान बिअयदी शक़ियाई, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुख़ल्लिफ़ान मिन मुस्लिम इब्न अक़ील क़तील, अस्सलामु अलैकुम अय्युहा ज़िबहाने मिन नस्ल इस्माईल, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
زیارت حضرت میثم تمار. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح یا میثم ابن یحییٰ تمار المطیع للہ ولرسولہ والامیر المومنین ولفاطمۃ الحسن والحسین صلوات اللہ وسلام علیہم. اشہد انک قد قمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ مقتدیا للصالحین ومتبعا للسیبین. واشہد انک قتلت مظلوما شہیدا وفلان اللہ من ظلمک ومن افطر علیک فلان اللہ من نسب لک عداوت الیغزاء الی یوم القیامت ویحشا اللہ قبورہم نارا وعد لہم عذابا علیم. والسلام علیکہ ایہا الشہید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سار الوتر الموتور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغربا. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا شمس الشموس. السلام علیکہ یا انیس النفوس. السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس. السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم. السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عزم البلاء وبرہ الخفاء وانخشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدۃ ورخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرجنا حقکم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان والنصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعد 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 الجل الجل الجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا